پھر 2-3 منٹ بعد پھر حالت ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے, سانس بند ہونے لگی. انہوں نے بولا کہ ECG کروائیں. ECG ہم نے کروائی تو دل کی پٹی بالکل صحیح نہیں ECG. انہوں نے سیدھا جنا لے جائیں. جنا لے کے گئے تو وہاں انہوں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کری تو انہوں نے ان کا ڈائلوسس ہوگا, ان کے گردے ختم ہو گئے بالکل. تو ہمیں وہاں 5 نمبر وارڈ ان کو بلانے گئے ڈاکٹر کو, ان کو ICU میں لے گئے, بس وہی انہوں نے دم توڑ دیا. نہیں کوئی بات نہیں کری, بس تڑپ رہے تھے, بتا رہے ہیں بالکل تڑپ رہے تھے, ہاتھ پاؤں اکڑے ہوئے تھے بالکل, آنکھیں آدھی بنتی ہیں اور منہ سے جھاگ آ رہے تھے بھیا. سمجھو کہ اپنی خودکشی کر رہے ہیں لوگ, پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, خودکشی کر رہے ہیں لوگ. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, عبرت حاصل ہونا چاہیے ان لوگوں کو. میں پورا خاندان ہوتا ہے, ایک بندے کے جانے کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ان کو خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بندے کو خود کنٹرول کرنا چاہیے کہ کیا چیز یوز کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی. معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہ چیزیں یوز ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. ہمارے علاقے میں کم سے کم 3 بندے جو ہے نا ہوئے ہیں حادثے کا شکاری. اب یہ یہاں پہ یہ بند ہوتے ہیں, 1 آدھ ہفتے کے لیے بند ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر چالو ہو جاتے ہیں. جب بکنا ہی بند ہو جائے گی تو پینے والے تو آٹومیٹک بند کر دیں گے. میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے یہ عبرت ایک یہ میسیج ہے, یہ جو نا جتنی بھی یہ جو اموات ہوئی ہیں ان سبوں کو آپ دیکھیں ان کے گھروں پہ کیا بیت رہی ہے. میرے چاچا تھے, میرے استاد تھے, میرے کو انہوں نے کام سکھایا سلائی مشین کا. یہ سلائی مشین کے بہترین کاریگر تھے. میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا اچھی طریقے سے ایکشن لیں اور ان لوگوں کو دیکھیں یہ جو غلط کام کر رہے ہیں, جو شراب بیچ رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, جس سے کہ اور جو ہے نا اموات نہ ہوں. جو ابھی جتنے 25, 30, 40 لوگ جو مر گئے ہیں ان کے گھر پہ کیا بیت رہی ہے. کسی کی جو ہے نا کوئی کسی کا بھائی مرا ہے, کسی کا باپ مرا ہے, کسی کا بیٹا مرا ہے, کسی کے پاس کھانے کو ہے, کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور وہ سب کے سب پریشان ہیں. جو یہ نشہ کرتے ہیں وہ بھی کسی کے باپ بیٹا بھائی ہے, وہ تو مر جاتے ہیں, مگر ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ روز مرتے ہیں, ہر پل پل مرتے ہیں. وہ ان کے بارے میں سوچ کے مرتے ہیں. میں جیسے مجھے خیال آ رہا ہے, مجھے رونا آ رہا ہے, میرے کو افسوس ہو رہا ہے کہ میرا چاچا تھا, میرے ساتھ ہوتے تھے اور آج وہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. میرے کو بہت افسوس ہے. میں کیا کر سکتا ہوں. ان کا ایک بیٹا ہے, ان کی ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے. آج کے دور کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہے, باپ بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا بھائی کا نہیں ہے. نفسا نفسی کا دور ہے. ہر ایک بندہ جو ہے اپنی اس میں لگا ہوا ہے. وہ اپنے معاملات نہیں سلجھا پاتا تو وہ کسی کے بہن بیٹے کو بیٹی کو کیا دیکھے گا. میں ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے نا رحم کریں. اپنے اوپر تو آپ رحم کرو گے مگر آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی رحم کرو گے. جو آپ کے گھر والے جس وجہ سے جو ہے نا پریشان ہوں گے, روز مریں گے, ان کو روز مرنے سے بچا لو. اس کام کو چھوڑ دیں. دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا تلقین کریں کہ بھائی یہ غلط کام ہے, اس کام کو نہ کرو. دعوت اسلامی کا جو چینل ہے وہ بہت اچھا چینل ہے اور مدنی چینل ہے. سے ہم کو اصلاح ملتی ہے, دین کے معلومات چلتی ہے اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو اس کرائم میں ملوث ہیں, جو پیتے ہیں یا بیچتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے گھر بار اپنے بیوی بچوں کی طرف دیں. جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا یہ ایک عبرت ہے پینے والوں کے لیے. یہ عبرت ہے. 40-42 آدمی تو مر جانا یہ ایک عبرت ہے اس قوم کے لیے بھی. قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی چاہیے کہ یار یہاں تک ہم پہنچیں, ہماری پکڑ کریں ان کو, تاکہ ہمیں عبرت ہو اور لوگوں کو نصیحت ہو. اور جتنے بھی ہمارے یہاں پینے والے, میں ان کے خاص طور ان کو کہوں گا کہ یار اپنے گھر کو دیکھو. یہ اصل کنٹرول ہوتا ہے ماں باپ کا. ٹھیک ہے, بری صحبت سے بچیں. سب سے بڑی بات ہے بری صحبت. اگر بری صحبت لوگوں کو غلط دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں, پینے پلانے والے ہیں, ان سے بچیں. میں اس کو بہت سمجھاتا تھا میں اس کو کہ دیکھ یہ اپنی غلط حرکتیں چھوڑ دے, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن بس سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی یہ بات. بالآخر اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بری صحبت سے بچا, بری عادتیں اور جتنے بھی برے لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے. ابھی 2 متاثرہ, یہ گلی ہے اس کے بالکل برابر والی گلی میں, وہاں بھی ایک متاثرہ شخص موت و زندگی کی کیفیت میں ہے. 3 گھر چھوڑ کے ایک اور تیسرا آدمی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جنا ہاسپٹل میں ہے اور وہ موت و زندگی کی کیفیت میں مبتلا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, ایک کو وینٹیلیٹر پہ مصنوعی سانسیں دے کے زندہ رکھا ہوا ہے. تو اہل میں اللہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کا بچہ کہاں کس جگہ بیٹھ رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اگر وہ صحیح ہوں گے تو بچہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نا غلط فعلوں میں پڑے. کیونکہ ہم اپنے سب سے پہلے ماحول بنتا ہے گھر سے. گھر کا ماحول اچھا ہوگا, ہر چیز کا ماحول اچھا ہوگا. گھر کے ماحول کے لیے ہمیں ہمارے کو دینی چینل دعوت اسلامی دیکھنا پڑے گا,
क्योंकि जब से दावत इस्लामी का दीनी चैनल मदनी चैनल आया, मैं समझता हूँ इससे अच्छा चैनल कोई है ही नहीं। आजकल आपको पता है किस कदर हर घर के अंदर एक टेंशन भी चल रही होती है। वो सोचता है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं यार तू टेंशन दूर करने के लिए ये पी ले, ये कर ले। नशा करने से, जुआ खेलने से कोई टेंशन दूर नहीं होगा, मज़ीद पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है पीछे। इसको मुतासिर होने से बचाएं आप लोग। मानता हूँ घर में टेंशन होते हैं, घर में मसाइल होते हैं, बेरोज़गारी भी आ जाती है, बाद औक़ात बच्चों की अम्मी ठीक ठाक तकलीफ़ दे रही होती है, बच्चों के अब्बू से तकलीफ़ पहुंच रही होती है, मानता हूँ। लेकिन क्या जिनके घरों में ये मसाइल है क्या सब शराब की तरफ चले गए? नहीं ना, ऐसा नहीं है। अगर मुसीबत, परेशानी और मसाइल आपके घर की तरफ आए हैं, आपके घर के अंदर मौजूद हैं, तो इसका हल इत्तिफाक पैदा करने के साथ लाएं, मोहब्बत पैदा करने के साथ लाएं, सब्र और शुक्र के साथ लाएं। बच्चे देखें कि कहीं किसी वजह से हमारे वालिद साहब बुराई की तरफ ना चले जाएं, वालिद साहब देखें कि मेरी किसी वजह से मेरे बच्चे बुराई की तरफ ना चले जाएं, बच्चों की अम्मी देखें कि कहीं मेरी किसी गलत इक़दामात की वजह से मेरे बच्चों के अब्बू किसी या मेरे शोहर किसी मतलब बुराई की तरफ ना चले जाएं, वो देखें कि कहीं मेरी बच्चों की अम्मी, मेरी ज़ौजा कहीं बुराई की तरफ ना चली जाए। बुराई एक किस्म की नहीं है, बुराई बहुत सारी किस्मों की है। तो इस तरह मतलब कि देखिए, फिर अपने टीवी की स्क्रीन पर थोड़ी सी आपको, मैं ये नहीं कि टीवी की स्क्रीन देखिए, टीवी की स्क्रीन अब तक आपको दिखाती रही, मदनी चैनल को कुछ लम्हे के लिए अगर आप हटा दें, अब आप सोचिएगा आपकी टीवी की स्क्रीन आपको क्या क्या दिखा रही है। क्या आपकी टीवी की स्क्रीन आपको और आपके घर वालों को शराब में बदमस्त लोग, शराब की बोतलें, शराब के जाम, शराब वाली दावतें वगैरह दिखा रहे हैं? ये गौर कीजिए, क्योंकि एक कमेंट्स मैंने देखे हैं जिससे बिल्कुल मेरा माइंड बना, ये सुनकर मेरा माइंड बना कि इस पर भी कुछ ना कुछ कलाम होना चाहिए कि ये शराब अगर आपकी टीवी की स्क्रीन पर आप और आपके घर वाले और आपके बच्चे देख रहे होते हैं तो फिर इस पर गौर कर लीजिए कि आप कहें कि भले वो जैसे हमारे इस्लामी भाई कह रहे थे, अच्छा अंदाज़ था बयान, अगर ये मुबल्लिग बन जाए तो क्या बात है मदीने की, और मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। इनके जज्बात बड़े प्यारे नज़र आ रहे थे और एक एग्रेसिवली भी अंदाज़ था, चाहते थे कि कुछ मेरी बात समझ में आ जाए लोगों की। तो आपको दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन जाना चाहिए, दावत देता हूँ मैं आपको। खैर, वो आप घर के माहौल पर जो कलाम फरमा रहे थे कि घर का माहौल, बिल्कुल घर का माहौल चले, घर का माहौल अच्छा है, इसी घर के माहौल में ही तो टीवी की स्क्रीन है। वहां क्या है? आपने बहुत अच्छी बात की कि मदनी चैनल, मगर क्या ऐसा ही है? ये सवाल है। फिर घर से निकलकर आपका बच्चा कहां गया? आप बोलोगे कि स्कूल। वहां क्या है? अच्छा, वहां का माहौल कैसे काबू करोगे आप? क्या गली के कोने पर ही बच्चा बिगड़ेगा? 8 घंटे 7 घंटे जो ये आया गया, जिस वैन में गया उस वैन में से गाने सुने, जो स्कूल में जाकर जिस सोहबत में बैठा, वो सोहबत वो थी जो रात फिल्में देखकर आपके बच्चे को फिल्म की कहानी सुनाती थी, ड्रामों की कहानी सुनाती थी। आपकी बेटी स्कूल में जाकर उनसे दोस्ती करके बैठ गई जो कि सुबह स्कूल में आकर रात जो ड्रामा फिल्म देखी और उसमें जो मतलब कि वो प्यार और मोहब्बत के और इस तरह के मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के वाक़यात थे वो बयान कर रही थी। आप अपने घर के अंदर तो बचा लिया, लेकिन इस तालीमी इदारे में होने वाली खराबी सबने बोला तो कैसे बचाएंगे आप? टीवी की स्क्रीन के जरिए जो बुराई फैली आपके घर के अंदर, उससे कैसे रोकेंगे आप? तालीमी इदारे में जो बुराई फैली उससे कैसे रोकेंगे आप? फिर महल्ले की बारी तो तीसरे नंबर पर आएगी कि तीसरे नंबर पर जो महल्ले की बारी आएगी, अब उस महल्ले के अंदर आपने कैसे रोकना है? तो अपने घर के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए इस पर गौर कर लीजिए। तालीमी इदारों में होने वाली तबाही और बर्बादी के हवाले से गौर कर लीजिए और महल्ले में आने वाली तबाही और बर्बादी के हवाले से गौर कर लीजिए। इन 3 या 4 जहतों पर
سمت پر اگر آپ غور کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم خود کو بھی اور ہماری آنے والی نسل کو بھی، ہماری نسلوں کو ہم انشاءاللہ تعالی پروٹیکشن دینے میں، بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے، ادروائز پرابلم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر اسلامی بھائی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ ان اسلامی بھائیوں کی عمروں پر آپ غور کیجئے، ان کی عمریں دیکھیے، ان کے سروں پر امامے کے تاج دیکھیے، ان کے چہرے دیکھیے، ان کی عمریں کتنی ہیں اور ان کے چہروں پر داڑھی ہے، ان کے سر پر امامے ہیں۔ اور کیمرہ پین کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹلڈ اپ کریں، ٹھیک ہے، اور چلائیے، اب ٹل ڈاؤن کریں، اور چلائیے، اور دکھائیے۔ یہ چند اسلامی بھائی اس وقت یہاں پر سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان میں کوئی 17 سال کی عمر کا محسوس ہو رہا ہے، کوئی 20 سال کی عمر کا محسوس ہو رہا ہے، کوئی آپ کو 22-21 سال کی عمر کا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے یہاں آپ کے نوجوان 18-17 سال کے بچے، کیا وہ اس طرح اس ماحول میں ہیں، اس انداز میں ہیں؟ ان کا رنگ، ان کا ڈھنگ، ان کا لباس، ان کا انداز، کیا یہ آپ کو، آپ کے مطلب کہ وہ ریڈ لائٹ آپ کی جلا نہیں رہا ہے؟ آپ کے لیے کوئی مطلب کہ وہ سگنل نہیں دے رہا؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی الارم رنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 17 سال کی عمر سے لے کر 25 پھر 30 یا پھر 35 سال تک کی عمر کے لڑکے اور نوجوان اور یہ طبقہ ملتا ہے جو شراب پیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ٹین ایجر جو 13, 14, 15, 16, 17, 18 and then 19. That is called teenagers. یہ ٹین ایجر کے آخر میں ٹین آتا ہے، اس کو ٹین ایجر کہتے ہیں۔ ٹین ایجر جو آپ کی جو جنریشن ہے، جو آپ کے جو نوجوان ہیں، یہ 13 سال کی عمر سے لے کر اسپیشلی 19 سال، پھر اس کے آگے بھی ہے، یہیں تک بس نہیں ہے۔ اس عمر میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو کھیلنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے تو کھیلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، پھر اس کو مل جاتے ہیں، کوئی سگریٹ پینے والا مل جاتا ہے تو کوئی نشہ کرنے والا مل جاتا ہے تو کوئی ایسا مل جاتا ہے، کوئی ایسا مل جاتا ہے۔ پھر یہ نوجوان جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کو آپ کے والدین روکتے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ ہماری ہمیں قید کر رہے ہیں۔ ارے میرے مدنی منع ہیں، اب یہ قید کرنے کا موسم ہے، باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے میرے بیٹے، ماں باپ کی بات مانیے۔ ماں باپ کبھی آپ کا ماں باپ کب برا چاہیں گے؟ آپ دیکھیے کہ آپ باہر کا ماحول کیسا ہے، آپ کو موٹر سائیکل پہ گھوم کر کے پیچھے بٹھا کر سیر تفریح اور کرانے والا آپ کو اچھا لگتا ہے، کہیں آپ کو بن کباب کھلانے والا، برگر، پیزا، پراٹھا کھلانے والا، بروش کھلانے والا آپ کو دوست بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے جانے والا، دعوتوں میں لے جانے والا، گھمانے پھرانے والا، سی سائڈ پہ تفریح کرانے والا، ون ویلنگ کرنے والا، اور پھر اگر کار والا مل جائے تو وہ تو خلاص، پھر تو ماں باپ کو تو آپ دھوکہ دینے میں نمبر 1 بن جاؤ گے۔ یہ سب آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں دوست، جبکہ وہ نہ نمازی ہوتا ہے، نہ وہ سنتوں کا پیکر ہوتا ہے، ایسی کوئی اس کے اندر نیکی و پرہیزگاری نہیں ہوتی، وہ ایک بے نمازی، داڑھی منڈا، گانے سننے والا، پھر آپ کو فلمیں دیکھنے دکھانے والا، آپ کو تفریح گاہ میں لے جانے والا، آپ کو برائی کے اڈوں پہ لے جانے والا، آپ کو ایسی تفریح گاہ میں لے جانے والا جہاں پر بے پردہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو باقاعدہ کونی مار کر بولتا ہے دیکھ دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ہے کونی مارتا ہے آپ کو آپ کا دوست، موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا کونی مارتا ہے، دیکھ دیکھ ساتھ کار میں دیکھ کون بیٹھی ہوئی ہے، مارتا ہے نہیں مارتا؟ ایسوں کے ساتھ آپ نے دوستی کی ہوئی ہے؟ پھر آپ بتائیے کہ اب بہتری کہاں سے آئے گی، اچھائی کہاں سے آئے گی؟ کیا یہ اچھی صحبت ہے؟ نہیں، اب یہ بھی بری صحبت نہیں ہے، تو میرے مدنی منع صحبت بری کس کو بولتے ہیں؟
कोने पे बैठे हुए होटल के किनारे पर, पान के ढाबे के ऊपर, पान की केबिन के ऊपर खड़े हुए हैं, सिगरेट के कश लगा रहे हैं, आते जाते को छेड़ रहे हैं, नमाजों की परवाह नहीं है, मस्जिद साथ में होती फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो मेरे प्यारे मदनी मुन्ने, मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे नौजवान इस्लामी भाइयों, बताइए कि फिर अच्छी सोबत क्या है? आपको आपका दोस्त मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको मतलब मुख्तलिफ वीडियोस भेज रहा है, आपको गंदे गंदे नंगे नंगे लतीफ़े भेजता है, गंदी गंदी और अजीब और गरीब किस्म की आपको वीडियोस भेजता है, आपको ऑडियोस भेजता है, आपको इमेजेस भेजता है। ये दोस्त कैसे अच्छा हो गया आपका? आपकी सोबत कैसे अच्छी हो गई? अब आप शायद जवाब देंगे कि नहीं, मेरा दोस्त शराब नहीं पीता, नहीं मेरा दोस्त बदकारी नहीं करता, नहीं मेरा दोस्त जुआ नहीं खेलता। ठीक है, ये 3-4 चीजें हो गई, मगर आप जहां खड़े हैं ना, ये बॉर्डर लाइन है। इसका अगला कदम शराब, अगला कदम बदकारी, इसका अगला कदम लेंगे तो फिर जुआ, फिर इसका अगला कदम लेंगे तो कत्ल और गारतगिरी या मुख्तलिफ किस्म के नशे की आदतें, फिर तबाही और बर्बादी, फिर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह आगे जाकर खुदकुशी। आपने अभी टेलीफोन कॉल सुनी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि मोटरसाइकिल का हादसा हुआ, 3 सवार थे, शराब की बोतलें निकली, शराब बरामद हुई, वो खुद लगा के ये शराबी हैं। यानी एक घर का फर्द अल्लाह की राह में जान देता है, यानी एक घर का फर्द इस्लाम की सरहद की हिफाजत करते हुए, इस्लामी सल्तनत की हिफाजत करते हुए, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान अल्लाह ताला के रिज़ा के लिए कुर्बान करता है, शहादत का रुतबा पाता है। माँ बाप फ़ख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता है। माँ बाप फ़ख्र से कहते हैं मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा हज पर गया था, इंतकाल हो गया, मेरा बेटा काबे के सामने था, इंतकाल हो गया, मेरा घर जो घर का फर्द था वो तवाफ़ करा था, उसका इंतकाल हो गया, मस्जिद नबी शरीफ में इंतकाल हो गया, मदीने में इंतकाल हो गया। कितना फ़ख्र से कहते हैं, आप गौर कीजिए। और जिसका घर का फर्द शराब पीते हुए मर जाए, बेटा किस मुंह से बोलेगा कि मेरा बाप शराब पीकर मर गया? बाप किस मुंह से कहेगा कि मेरा बेटा शराब पीकर मरा है? बीवी किस तरह कहेगी कि मेरा शोहर शराब पीकर मरा है? जरा सोचिए तो सही आप। बहन किस तरह कहेगी कि मेरा भाई शराब पीकर मर गया, शराबी था? कैसी कैफियत होगी? आपकी आंखें चली गई, आप बेनूर हो गए शराब पीकर, जिंदगी भर का पछतावा। कोई पूछे कि कैसे आंखें चली गई, तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने शराब पी थी, मेरी आंखें चली गई। जिगर कैसे खराब हो गया? मैंने शराब पी थी, मेरा जिगर खराब हो गया। अरे गुर्दे कैसे फेल हो गए? कहेगा मैंने शराब पी थी, मेरे गुर्दे फेल हो गए। किस तरह जवाब देंगे आप? आपको मुख्तलिफ कैंसर या अल्लाह ना करे बीमारियां लग गई, आप कैसे कहेंगे शराब की वजह से लग गई? हाउ कैन यू एक्सप्लेन योर डिजीज? यू कांट। आप गिल्टी फील करेंगे उस शर्मिंदगी से जो दुनिया में पेश आ सकती है आपको या आपके घर वालों को। और क़यामत, कब्र और आखिरत का मामला अलग। इन तमाम आजमाइशों से में पढ़ने से क्या ही अच्छा है कि अभी हाथों तौबा कर लीजिए, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांग लीजिए और अपनी बुरी सोबत छोड़ दीजिए। कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान शुरा मुतज़िल्लुल अली की बारगाह में सगेदार वक़ारुल मदीना तारी की तरफ से सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे सब अल्लाह ताला अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने बहुत नाजुक
موضوع پر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدنی پھول عطا فرمانے شروع فرما رکھے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع اپنے لیے کہ جس کی تباہ کاریاں آج دیکھ کر کسی بھی درد دل رکھنے والے مسلمان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایسا اس کے کچھ معاملات سفر میں رائے خدا میں سامنے آئے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیگر کے لیے عبرت بنے اور لوگ اس سے توبہ کریں۔ ایسا میں ایک ملک میں افریقہ میں تھا تو واپس پاکستان آ رہا تھا، تو ایک بڑے ہی معروف وہاں کے ذمہ دار نعت خوان بھی تھے، وہ گلے لگ کر آ کر تھاڑے مار مار کے رونے لگے اور ایک ہی بات کر رہے تھے کہ وقار بھائی آپ دعا کریں میرا ایمان سلامت رہے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، مجھے اچھی موت آئے، اللہ تعالیٰ مجھے باوضو موت دے، مدنی ماحول میں موت دے، عشق رسول میں موت دے۔ اس طرح ایسا وہ گلے لگ کے رو رہے تھے۔ تو الگ لے کے ان کو اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کا آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج یہاں کچھ اخبار چھپتے ہیں، اس میں کسی نام سے جو مسلمان ظاہر ہوتا تھا، کسی مسلمان کی اس حال میں تصویر چھپی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ مل کے شراب پی اور پھر ناچ گانا جو کرتے ہیں، الٹے سیدھے جو کام کرتے ہیں وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد اسی عالم میں شراب کی کثرت کے سبب دونوں کا انتقال ہو۔ اور عبرت والی مزید بات کیا تھی کہ ان کے بدن پر لباس نہیں تھا اور ان دونوں کی تصاویر بغیر لباس کے وہاں کے اخبار میں چھا، جس کے سبب وہ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ دیکھ کر بری موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اور ایک بار ایسا میں ایک اور افریقی ملک سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو سیٹ تھی وہ بھی ایک وہاں کے لوکل سے مراد یعنی کہ جو تھے پاکستانی لیکن ایک عرصہ دراز سے ہمارے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ بات چیت چلی کہ یہاں کے مسلمان اس قدر زیادہ شراب پیتے ہیں کہ فلاں جو شہر ہے تو انہوں نے بتایا کہ 10 سال کا مجھے تجربہ ہے کہ رمضان میں شراب مہنگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کم پڑ جاتی ہے، مسلمان بڑی مقدار میں لے کر اسٹاک کر لیں۔ ایسا بھی ایسے معاملات دے کر آپ کے دل بہت کانپے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان مسلمانوں کو جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آج کے آپ کے مدنی پھولوں کی برکت سے، باپا جان کے پھولوں کی برکت سے نجات عطا فرمائے۔ جو گھر اس کی تباہ کاریوں کے سبب برباد ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر ایک انسان ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے لیکن اس کے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے مدنی پھولوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل کئی مسلمان تائب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے فوائد بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی عبرت والے واقعات آپ نے سنائے، واقعی بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے وہ طبقہ جو خدا نہ خواستہ اس برائی میں مبتلا ہے، اللہ کرے وہ رجوع کر لے۔ ایسا اگر شراب خانہ کھولا ہوا ہے آپ ہمیں اطلاع دیں کہ میں اپنا شراب خانہ بند کر دیتا ہوں۔ آپ اس لائن میں مبتلا ہیں کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اگر آپ اس کام کے اندر بلا واسطہ اگر آپ اس میں کوئی مبتلا ہیں تو برائے کرم آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے چھوڑ دیا، ہمیں خوشی بھی ہوگی اور دوسروں کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہوگی۔ جو بھی آپ اس معاملے میں ہیں برائے کرم ہمیں میسیج کیجئے، آپ توبہ کے میسیج کیجئے، آپ رجوع کے میسیج کیجئے، ہمیں SMS کیجئے، ہمیں کالز کیجئے اور ایک مل کر تحریک چلائیے۔ دیکھیں آپ اگر مبتلا تھے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی اکیلی کی توبہ، آج آپ کے اکیلے کا رجوع کئیوں کے توبہ اور رجوع کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کو شراب پلائی ہو یا پلوائی ہو یا شراب کا کاروبار کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے مدنی چینل پر لگائی گئی ایک صدا ہزاروں کے شراب چھٹنے کا اور ہزاروں کے شراب سے نجات پانے کا سبب بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے اور آپ کی اور ہم سب کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے اور ہمت کیجیے۔ مدنی چینل آپ کا ہے، دعوت اسلامی آپ کی ہے۔ ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ شراب کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اسی عادتوں کو انشاءاللہ تعالی۔ جوا، شراب، سود، رشوت، جو بھی یہ کرپشنز ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہی و بربادی ہی دی ہے۔ بہت سارا کرپشن ہے، بہت ساری بدعنوانیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم نیکی کی دعوت کے ذریعے، برائی سے منع کرتے ہوئے، تبلیغ دین کے ذریعے
ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک انداز ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے، کیونکہ دعوت اسلامی نے اپنی اس انداز پر لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تبدیل کیا، لاکھوں لاکھ، نو ڈاؤٹ ایٹ آل، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بہت ایفیکٹیو تحریک ہے، اٹریکٹیو بھی اتنی ہے، ایفیکٹیو بھی اتنی ہے، اور دنیا نے قبول کیا ہے دعوت اسلامی کو، اس کے ماحول کو، اس کے انداز کو اور اس کے مدنی چینل کو، الحمدللہ عز و جل۔ آئیے ہم وہ ہمارے ایس پی صاحب ہیں، ان کے کچھ پہلے کال لے لیں، چلے کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا مجلس دعوت اسلامی حاجی عمران بھائی کی بارگاہ میں عرض ایک شرابی کا بہت ہی عبرتناک واقعہ۔ حاجی صاحب عبدالجبار اتاری عرض کر رہا ہوں میں، اطراف لودرا مدنی سے۔ یہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے، جب بین الاقوامی اجتماع ہو رہا تھا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لودرا کے ایک اطراف گاؤں میں گئے نیچے کی دعوت کے لیے، اجتماع کی دعوت دینے کے لیے، تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے لیے ہم جا رہے تھے، تو ایک مسجد کے کچھ فاصلے پر ایک گلی میں جیسے ہم داخل ہوئے، مسجد کے قریب بہت پہنچے، تو ایک شخص اتنا کمزور، اتنا بالکل کمزوری کی حالت یہ تھی کہ جسم پر اس کے صرف کھال اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا وہ، اور حالت یہ تھی کہ برہنہ صرف ستر پوشی کے لیے کپڑا اس کے بس ستر پوشی کر رہا تھا، بس ایک چادر اس کے جسم۔ اب میں نے جو اس کی حالت دیکھی، ہم نے اسلام بھائیوں نے، یار علاقے والوں نے یا اس بستی والوں نے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں کہ کیا کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایسا بدنصیب شخص تھا، یہ شرابی پیتا تھا، اور بیوی کے کہنے پر اپنی ماں پر ظلم بھی کرتا، اپنی ماں کو بھوکی رکھتا اور بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا، یہاں تک کہ اس کے بد دعاؤں کا نتیجہ ایسا ہوا، اس کا کاروبار اچھا خاصا کاروبار تھا، بعد میں اس کا کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہوتا یہاں تک کہ ختم ہو گیا، اس کی بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، لیکن اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ گندی نالی میں گرا ہوا تھا، اس کی حال اتنی خراب تھی کہ اللہ مان و نصیر کی یقین کریں بہت اس کی حال پر رحم آیا، تو کہ بارگاہ میں توبہ بھی کی، یا اللہ ایسے انجام سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ بس میری اسلامی بھائی سے یہی بارگاہ میں التجا ہے کہ برائے کرم یہ ام الخبائث اس شراب سے بچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسی گندی ہے یہ شراب کہ اس کے متعلق روایت میں بڑا عبرت والا بیان ہے۔ بیان یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کے حوالے سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں یوں سمجھے کہ اس میں ایک میں آپ کو چوٹ ہے اس میں ایک، اور وہ یہ ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ جو شخص شراب بیچے اس سے چاہیے کہ خنزیر بھی کاٹے۔ یعنی اس میں عبرت کی جو بات ہے اسے تھوڑا سا آپ نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ اسے بھی بیچے، کیونکہ شراب اور خنزیر دونوں حرام ہونے میں برابر ہے۔ اسی طرح شراب پینے والا خنزیر بھی کھا لے، یعنی معنی یہ نہیں کہ خنزیر کھانے کی اس یہاں کو اجازت مل گئی ہے، یہ ایک مطلب کہ وہ بہت سخت بات کی جا رہی ہے، جب تو شراب بیچتا ہے شراب خنزیر بھی کر لے، تو حدیث بات ہے جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، تو کچھ بھی کر لینے کی اجازت تھوڑی مل جاتی ہے، یا اجازت نہیں ہے، یہاں مطلب کہ وحشت دلائی جا رہی ہے کہ اے شراب بیچنے والے پینے والے، یہ کرتا تو یہ بھی کر لے، مگر یہ مطلب یہ اتنی گندی چیز ہے، نہیں کرے گا نا، خنزیر کیسے بیچے گا؟ کہ آپ کی گلی کے اندر کوئی خنزیر بیچے گا تو کیا بیچنے دیں گے اس کو؟ لیکن بس بدقسمت یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بعد رشوت خور اس پر بھی تیار ہو جائے، کھلاؤ لوگوں کو حرام گوشت بھی کھلاؤ، بس ہم کو
حرام کی ہڈی ہمارے منہ میں ڈالتے رہو رشوت کے نام پر، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور آپ نے جو عبرتناک واقعہ سنایا، اللہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے اور اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے۔ واقعی بعض لوگ بیوی کو خوش کرنے میں ماں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ میرا تو اپنا ذہن یہ بنتا ہے کہ جو اولاد یعنی جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتی وہ بڑی محروم ہے، بڑی بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتی جبکہ کوئی خلاف شرع معاملہ نہ ہو، بڑی محروم ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ قول بار بار یاد آ جاتا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے، مگر اولاد نہیں رکھ پاتی۔ ماں بیمار ہو، باپ بیمار ہو، پریشان ہو، دکھی ہو، مگر اولاد ہے یار۔ کتنے ارمانوں سے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ ماں باپ کب چاہیں گے کہ اولاد شرابی بنے، اولاد جواری بنے یا اولاد ان کی نافرمان بنے؟ لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ضرور ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اولاد آج ایسی ہو گئی ہے۔ اگرچہ کوتاہی صحیح مگر اولاد کو برا نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اس کی زندگی ماں باپ کی اطاعت میں گزر جائے، ماں باپ کی فرما برداری میں گزر جائے، ماں باپ کو راضی کرنے میں گزر جائے۔ کیا پتہ ماں کی ناراضگی کسی کو شراب کی طرف لے جاتی ہو، کسی کو برائی کی طرف لے جاتی ہو، کیونکہ بھلائی تو نہیں ہے نا۔ ماں باپ کو جو ناراض کرے گا اس کو بھلائی کہاں ملے گی؟ وہ تو برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یعنی کئی ایسے گناہ ہیں جن کے عذاب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے لیے اٹھا رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اولاد کو دیتا ہے۔ بہت پچھتانا پڑتا ہے، ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، پھر بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ وہ بھی جس کو پچھتانا پڑتا ہے، ورنہ کئی ایسے دکھی، قرضدار، پریشان حال، اجڑے ہوئے، لوٹے ہوئے، گھر برباد و ویران ہو گئے، مگر یہ سمجھتے نہیں ہوں گے شاید کہ یار اس کے پیچھے کہیں ہماری ماں کی نافرمانی تو کار فرمانی ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی یار ماں باپ کو راضی کرنے والا یہ بدحال نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی جس کو دعائیں مل گئی نا، یہ اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی ماں باپ ہے جو آپ کو روک رہے ہوتے ہیں بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے، اور آج آپ کو ان پر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو منع کرتے کہ بیٹا مت جاؤ، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ بیٹا راتوں کو باہر مت رہو، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ بہت سمجھاتے ماں باپ آپ کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آج آپ کو آپ کے ماں باپ کا یہ سمجھانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر جس روز آپ ماں باپ بنیں گے اور آپ کی اولاد کو آپ سمجھائیں گے، تب یاد آئے گا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے تھے۔ یا کل آپ اللہ نہ کرے نشے کے عادی بن کر، شراب کے عادی بن کر کہیں کسی جیل میں، کسی لاک اپ میں، یا کسی ایسے اسپتال میں، یا کسی ایسے ادارے میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ جہاں آپ سے ملنے بھی شاید کوئی نہیں آ رہا ہوگا۔ اس وقت آپ کو آپ کے ماں باپ کی باتیں یاد آ رہی ہوں گی کہ ہائے افسوس، کاش کہ ہم نے ماں باپ کا کہنا مان لیا ہوتا، ہم نے اپنے گھر کی چار دیواری کو پکڑ لیا ہوتا۔ اور گھر کی چار دیواری کا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس موبائل اور اس کمپیوٹر نے گھر کی چار دیواری میں بھی اب عافیت کو گویا کہ سلب کر لیا، اور بیٹھے ہوئے موبائل لے کر، کمپیوٹر لے کر، وغیرہ وغیرہ، اور شاید گھر سے باہر برا ماحول ان کو اپنے موبائل اور نیٹ کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے۔
اور یہ اس سمت نکل جاتے ہیں جو شاید ان کے علاقے اور محلے میں بھی یہ چیزیں ان کو نہ ملتی ہوں. کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. برائی سے بچنا ہے، اور برائیوں کی ماں شراب ہے، ام الخبائث. ایس پی صاحب کے تاثرات دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل تو ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ ان فیکٹ، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مدنی چینل نے اس ایشو کو ریز کیا ہے، اور اس کو تمام تر اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت تھی، اینڈ آئی اپریشیٹ کہ مدنی چینل نے اس کو ویل ان ٹائم ٹیک اپ کیا ہے. اس میں 32 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے انفارچونیٹلی، اور یہ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ پورا سال جب بھی کوئی مقدس تہوار ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، تو اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوشل المیہ ہے. تہوار عید اور نیو ایئر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب دونوں عیدوں کے اوپر یہ ہم نے آبزرو کیا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. جنرلی جو یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ کلاس کو ان دنوں چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ سیلیبریٹ ایک خاص انداز سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کے خیال میں یہ سب سے بڑا تھرل ہے، فن ہے، انجوائمنٹ ہے سیلیبریٹ کرنے کا. یہ چونکہ سیلیبریشن کے دن ہے، پیسے بھی ان دنوں ملے ہوتے ہیں، جیسے تیسے بھی تنخواہیں ملی ہوتی ہیں، اگر نہ بھی روٹین میں پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. ان دنوں میں سبھی ان کے دوست جو جہاں بھی ڈیوٹی کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، وہ آئے ہوتے ہیں. ان کی ایک کمپنی ہوتی ہے جس میں وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب عید جو کہ ایک مقدس تہوار ہے، اس موقع پہ لوگوں نے شراب پی، اور وہ بھی ناقص کوالٹی کی کچی شراب جس کو ہم بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جانیں گئیں. ابھی تک کے داد و شمار کے مطابق 32 لوگ ہو چکے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو کہ ابھی تک ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی آئی سائٹ کا یا لیور کا پرماننٹ کے لیے ڈیمیج ہو جائے اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے مذہب نے بڑی سختی سے اس پہ کلیئر ڈائریکشن دی ہیں کہ اس میں سراسر نقصان ہے. انفارچونیٹلی پھر بھی لوگ اس کو میں سمجھتا ہوں دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لو انکم گروپ کے ہوتے ہیں، جو کہ غریب لوگ ہیں. سستی ہوتی ہے، ایزیلی ان لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہے اور انتہائی سستے داموں مل جاتی ہے. بیسیکلی جو شراب کا ایک ایتھائل اور میتھائل، یہ دو فیملیز ہیں، آپس میں ایک ہی کمپوننٹ ہے آلموسٹ. لیکن ایتھائل جو ہے، جو ریگولر شراب ہوتی ہے جو کمپنیز کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ایتھنول یوز ہوتا ہے. ایک کمپوننٹ ہوتا ہے میتھنول جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، جو کہ ٹنکچر، اسپرٹ اور مختلف ہارڈ ویئر کی دکانوں میں اور میڈیکل سٹور پہ بھی مل جاتا ہے، ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. یہ وہ کمپوننٹ ہے جو کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے اور سستا بھی ہے، تو جب یہ یوز کیا جاتا ہے شراب کے اندر، تو اس کی اگر کنٹینٹ تھوڑا سا بھی ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ انکریز کرتا ہے تو اس سے لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے یا لائف ٹائم بلائنڈنس ہو سکتی ہے. لو انکم گروپ اور ینگ ایج کے گروپ، فار انسٹنس اگر یہ جو ہمارے ابھی